اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی۔ آپ نے عقیدے کے تحفظ میں جتنا کام کیا وہ ہمارے سامنے، کہ اس وقت سنیت جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کے نام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو رضوی نہ بھی کہلائے یہ تو ایک دوسری بات ہے، لیکن اگر اعلیٰ حضرت کا مخالف کہلائے گا تو اس کی سنیت مشکوک ہو جائے گی۔ آپ کی ذات جو ہے وہ یہ بن چکی ہے کہ رضوی تو چلے خاص نسبت سے کہلایا جاتا ہے، لیکن کوئی اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرے گا اور دل میں ناپسندیدگی جو ہے وہ رکھے گا اور اس کو ظاہر کرے گا تو اس کے بارے میں شدید شکوک و شبہات ہیں کہ یہ بندہ سنی نہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی سنیت کے حوالے سے آپ کی ذات پہچان بن گئی۔ کیوں بنی؟ اس لیے کہ زندگی بھر ان کا کام کیا رہا کہ خود اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ آپ کا کام کیا ہے، زندگی کے معمولات کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا فقہ حنفی کے مطابق فتویٰ دینا اور سرکار کی عزت کی حفاظت کرنا۔ تو یہ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی حفاظت کرنا تھا، یہ کیا تھا؟ یہ عقیدہ ہی تو تھا سارا۔ اس وقت کی جو بد مذہبیت تھی اس کا جو سب سے بڑا جو ہدف تھا وہ کیا تھا؟ وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ، عظمت انبیاء، عظمت اولیاء، یہی تھی۔ اب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس کی خاطر کیا کیا کیا؟ آپ اعلیٰ حضرت کا آرام دیکھ لیں تو 2.5 گھنٹے، اب کھانا دیکھ لیں تو نہایت معمولی، آپ زندگی کی سیر و سیاحت دیکھ لیں تو بہت کم، سفر نہ ہونے کے برابر۔ خود مسلسل وہی کتابیں لکھنے میں، حالانکہ اتنے کے تو مکلف نہیں تھے، کہ 2.5 گھنٹے جو ہے وہ سویا کرے، سے زیادہ نہ سوئیں۔ جب ساری دنیا اچھا خاصا سوتی ہے 6، 7، 8 گھنٹے تو وہ بھی سو لیتے۔ اور اس وقت اور اتنے علماء تھے تو جیسے جتنی انہوں نے کتابیں لکھی آپ بھی اتنی لکھ دیتے، لیکن اتنی محنت، اتنی مشقت، بیماری ہے تو بھی لکھ رہے ہیں، درد کے دورے پڑ رہے ہیں پھر بھی لکھ رہے ہیں، کہیں سفر کر ہی لیا تب بھی لکھ رہے ہیں، حج پر گئے ہیں تو بھی لکھ رہے ہیں، مدینہ منورہ گئے ہیں تو بھی لکھ رہے ہیں، بیماری کے اندر ایک مرتبہ شملہ پہاڑی پہ گئے تو بھی 7 کتابیں لے گئے۔ اچھا، خود کتابیں پڑھنا مشکل ہے تو دوسروں کو فرماتے ہیں کہ تم ذرا پڑھ کے سنا دو کیا عبارت۔ خود لکھنا مشکل ہے کہ پیپر کو دیکھنا مشکل ہے تو 4 بندے کتابت کے لیے بٹھائے ہوئے ساتھ کہ میں بولتا ہوں تم لکھتے جاؤ۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ذمہ داری میں تو نہیں آتی، یہ تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ابھی آپ بیمار ہو تب بھی آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ کو درد کے دورے پڑے تب بھی آپ نے کرنا ہے، آپ سفر کرو گے تب بھی آپ نے کرنا ہے، حج عمرہ کرو تب بھی آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں، ہر جگہ کی اپنے اپنے جو ہے وہ معمولات ہیں۔ لیکن کیا تھا یہاں، کیا چیز کار فرما ہے؟ یہاں پر جذبہ، یہاں جذبہ کار فرما ہے، کیونکہ یہ لکھنے لکھانے کا کام یہ کسی تنظیم نے تو دیا نہیں تھا کہ جی آپ کا اجارہ ہے تو آپ یہ کام کریں، یا آپ کے لیے ہم یہ کریں گے آپ یہ کام کریے، تو تھا ہی نہیں۔ وہ کتابیں لکھنا، وہ محنتیں کرنا، وہ مشقتیں اٹھانا، وہ ریاضتیں کرنا، وہ راتوں کا جاگنا، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ صرف اس ایک چیز کی وجہ سے تھا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں میں۔ یہ ایک جذبہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان بیان کرنے، دوسروں تک حق بات پہنچانے، عقیدے کا تحفظ کرنے، اور اس سارے کاموں کے اندر اگر اپنے بیگانے ہوتے ہیں تو ہو جائیں، اور اگر بیگانے گالیاں دیتے ہیں تو دیتے رہیں۔ وہ ایک ہی ان کا تھا کہ فَإِنَّ عِرْضِي وَوَالِدِي وَوَالِدَتِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ، کہ میری ذات، میرے ماں باپ، میری عزت سب جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر قربان۔